لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الملك القدوس العزيز الحكيم النعيم الرحيم الكريم. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أما بعد فقال الحكيم في كتابه المجيد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی قدر، موالیان حسین و آل حسین، عاشقان راہ الفت و محبت و ولایت اور طالبان سکون و عشق و محبت، آج ابتداً ہی یہ واضح کر دوں، یہ میرا بیان خاص طور پہ اپنے متواتر سننے والوں کے لیے ہیں جو مسلسل مجھے سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے آسان ہوگا. بہت سارے مطالب، بہت سارے مفہوم، کانسیپٹس کیونکہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کی اہمیت، امپورٹنس، افادیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ وہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم جس کو پانی سمجھ رہے ہیں وہ سراب ہے. مشکل یہ ہے. تو اس لیے نہ تو وہاں پہنچنے کی وہ جستجو ہے، لگن ہے، اور نہ وہاں پہنچنے کے بعد طلب ختم ہوتی ہے، نہ پیاس بجھتی ہے. کل میں نے زعیم بھائی کے گھر پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک اشارہ کیا تھا، کیونکہ بہرحال جب ایک جو میں مطالعہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس سے باہر نہیں نکلا جاتا، اور کچھ مطالب جو آج بیان کرنے کل وہاں بیان کر چکا ہوں، لیکن ظاہراً ایک تمر بھائی کے علاوہ کوئی وہاں نہیں تھا، اور ان کے لیے جو ہے
وہ قند مقرر ہوگا، اور شوگر تو ویسے بھی انہیں منع نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اللہ شاہی صاحب ایک اور سامع بھی وہاں موجود تھے. معذرت، دیکھیں اس لیے کہتا ہوں قریب بیٹھا کہ میری دور کی نگاہ جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے ظاہراً. آپ کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت قرات کی ہے، خاص توجہ چاہتا ہوں. سورہ فتح صلح حدیبیہ کے مقام پہ آنے والی آیت. جن کے ذہن میں صلح حدیبیہ ہے، پیغمبر گئے ہیں حج کرنے سالوں بعد، پہلی دفعہ جب سے حکم حج آیا ہے مسلمان ہو کے حج کرنے جا رہے ہیں سب، اور وہاں تک پہنچ کے پیغمبر نے پیک کیا اور کہا چلو واپس. مسلمان پریشان کہ یا رسول اللہ، وہاں سے سامان بندوایا، قربانیاں اٹھوائیں، احکام حج بتائے، احرام لیے، کتنوں نے پہلی دفعہ خمس دیا ہوگا حج کا احرام پاک کرنے کے لیے، ہزاروں مسائل، یہاں تک پہنچے اور اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلیں. نہیں نہیں نہیں، ہم تو حج ہی کر کے جائیں گے. حاجی پھیل گئے پیغمبر کے سامنے، لٹرلی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حاجی پھیل گئے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں سے ہمیں حج کرنے یہاں تک لے آئے، مدینے سے مکہ. یہ مدینے سے کربلا کا سفر نہیں تھا. اللہ اکبر، مدینے سے مکہ. یہ بھی آشنا وہ بھی آشنا. کل تک یہ آدھے لوگ یہیں رہا کرتے تھے. راستے کی صعوبتیں کیا، ان کو چالشیں، گڈھے، پیچ و خم سب پتا تھے. کوئی نیا راستہ تھوڑی تھا کہ 10 پروردہ نازنین عصمت جو مدینے سے چلے اور پہلی مرتبہ خارزار کربلا تک پہنچے. ایسی کیفیت تھوڑی تھی. آشنا راستوں پہ چلتے ہوئے حج کا کہا اور کعبے تک پہنچے اور حج نہیں ہوا. اب لوگوں میں ایک اضطراب شروع ہو گیا، پریشانی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ بزرگان اصحاب میں سے بلند قد و قامت لوگ آگے بڑھے اور کہا جتنا شک آج نبوت رسول میں ہوا آج سے پہلے نہیں ہوا تھا. تاریخ کے الفاظ ہیں. کہ کیوں شک ہو رہا ہے؟ کہ یہ کوئی نبی ہے نعوذ باللہ، وہاں سے ہمیں لے کر آ گیا یہاں تک کہ تمہیں یہ ملے گا، حج کرائیں گے، طواف کرو گے، سعی کرو گے، شیطان کو پتھر مارو گے، قربانیاں کرو گے، آج کے بعد حاجی کہلاؤ گے. اب وہ ٹائٹل تو ملا ہی نہیں. سارا گیم یہاں پر ہے، ساتھ رہیے گا. وہ ٹائٹل ملا نہیں. اس لیے جو ساتھ آنے والے افراد تھے ان میں 2 گروہ تھے. ایک وہ گروہ جو پیغمبر کے بتائے ہوئے عمل تک پہنچنا چاہتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے کہے پہ عمل کرنا چاہتے تھے. بہت فرق ہے، بہت فرق ہے کہ اپنی خواہش سے عمل انجام دینا. نعوذ باللہ کچھ افراد نماز بھی قربتاً نفسی پڑھ رہے ہیں، اپنے نفس کے سکون کے لیے، اپنی ذات کے سکون کے لیے. نماز بھی قربتاً اللہ نہیں ہے. عزاداری، نوام، مجلس یہ سب رہنے دیجئے. نماز اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہے. رسول کے ساتھ ساتھ آگئے حدیبیہ کے مقام تک، وہاں پر پیکٹ ہوا کہ ہم اس سال واپس جا رہے ہیں اور پھر آئیں گے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جملہ بدل رہا ہوں. جن لوگوں کو حج اللہ کرنا تھا وہ مایوس ہو گئے، جن کو اطاعت رسول اللہ کرنا تھا وہ اطمینان سے ہیں. بہت فرق ہے. ایک ہے اطاعت رسول، اطاعت حکم رسول، ایک ہے اطاعت نفس. حدیبیہ میں یہ واضح ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ حج کی اتنی فضیلتیں بتائیں، حج کے اتنے احکام بتائے. اگر تم نے حج کر لیا سارے گناہ معاف.
تو یہ تو اس خوشی میں جا رہے تھے کہ اب تو سب صاف ہو جائے گا، شفٹ ڈیلیٹ، ریکوری نہیں ہو پائے گا۔ انہیں کیا پتا وہاں پر جو ہے میجر ریکوری کے سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں، رجسٹری سے اٹھا لیا جائے گا ڈیٹا اور کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ وہ روز محشر جب تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آئے گا، تم سے کہا جائے گا وَقْرَأْ کتابک، پڑھ کے سناؤ جو تم نے کیا ہے۔ کوئی اور نہیں ہوگا وہاں، وَقْرَأْ کتابک، پڑھو ذرا جو تم لکھ کے آئے ہو، جو نقش تم نے چھوڑے ہیں، جو ایفیکٹس تم چھوڑ کے آئے ہو اپنے اعمال کے اور ان اعمال کے اثرات اب لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ ٹیمپریری وقت میں کیا جانے والا محدود عمل، ساتھ رہیے گا۔ میں آج نوٹس لکھ کے لایا ہوں، کوئی پوائنٹ مس نہ ہو مجھ سے۔ ٹیمپریری وقت میں کیا جانے والا محدود عمل اتنے دور رس اور دیر رس اثرات چھوڑ سکتا ہے، یہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب روز محشر وہ اعمال نامہ سامنے آئے گا تو کہا جائے گا پھر یہ ناخن چبا رہے ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا۔ جو تمنائیں بیان کی ہے نا روز محشر، ان میں سے ایک تمنا یہ، کاش ہم نے اس کی بات نہ مانی ہوتی، کاش ہم نے اس کے کہے پہ عمل نہ کیا ہوتا، کاش ہم اغوا نہ ہو گئے ہوتے۔ ہم سب فزیکل اغوا ہونے کو، فزیکل کڈنیپنگ کے بارے میں جانتے ہیں، مینٹلی کڈنیپنگ نہیں پتا۔ سخت جملہ بول رہا ہوں، فزیکل اسلٹ سمجھ آتا ہے، مینٹل اسلٹ سمجھ آتا ہے کسی کو؟ روحانی اذیت کسے کہتے ہیں؟ تصور ہے کسی کے پاس؟ سورہ فتح کی اس چوتھی آیت میں اس روحانی اذیت کی بات ہوئی جو رہبر معظم انقلاب نے، آیت اللہ سید علی خامنائی نے 2009 میں جب انتہائی خلفشار بڑا خطبہ جمعہ میں اس آیت کو قرات کیا، تاریخی ریفرنس، اس وقت کے ایک عظیم اور کامیاب ترین لیڈران میں سے، اور اس وقت یہ گفتگو کی اس آیت کے ذیل میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اضطراب پایا جا رہا تھا، اختلاف پایا جا رہا تھا لوگوں میں، لوگ پریشان تھے۔ خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اس طرح سے، انزل اللہ السکینہ فی قلوب المؤمنین، پریشان نہ ہو، خدا مومنین کے دل میں سکون نازل فرمائے گا، سکون نازل فرمائے گا، لِیَزْدَادُوا ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ خدا ایمان پیدا نہیں کرے گا تمہارے دل میں، خدا ایمان ایجاد نہیں کرے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس میں اضافہ کرے گا، انکریز کرے گا۔ وہ جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے وہ تمہیں کرنا ہے، وہ جو تخم ایمان ہے، وہ جو بیج ایمان ہے، وہ تمہیں خود اس دل کی زمین میں بونا ہے، اور اس کے اندر بھی آدھا اختیار تمہارا ہے، آدھا تمہارے والدین کا۔ تم خوش نصیب ہو اگر تمہیں دل کی زمین تیار ملی ہے بیج بونے کے لیے، دل کی زمین تیار ملی ہے، بیج زمین تیار کرنا خود ایک کمال ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب اس میں مودت و علم و معرفت و ایمان کا پودا پھوٹ نکلے تو خیال رکھنا سائیڈ میں اطراف میں جنگلی گھاسیں اس زمین کی طاقتوں کو اپنی طرف جذب نہ کر لیں، اس لیے مسلسل علف ریزوں کی صفائی ضروری ہے۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات، ساتھ رہیے گا۔ پریکٹیکل مثالیں، میں خیالی آرمانی خوابی باتیں نہیں کرتا۔ اپنے گارڈن میں جائیں اور وہ نکالنا شروع کریں، بیج نکالنا، جو ایک بندہ کہ اس میں پھول نکلا ہوا تھا آپ نے نکال دیا، ساتھ رہیے گا۔ آپ نے پھول نکال دیا
کا ہر پھول اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اپنے چمنزار میں کھلنے دیا جائے. دھوکے میں نہیں آئیے, دھوکے میں نہیں آئیے. اس شجرے پربہار ایمان کو بچانے کے لیے اس فضا کو معصوم رکھنا پڑے گا. اس فضا کو بنائے رکھنے کے لیے تمام ذاتی اعمال بھی ضروری ہیں اور تمام کے تمام اجتماعی اعمال بھی ضروری ہیں. جب معاشرہ انتشار و اضطراب کا شکار ہو جائے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر جگہ تقریر سے کام چلے گا, نہیں, اپنی تربیت نفس سے کام چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ میں آپ ہی تو تشکیل دے رہے ہیں. اگر ہم سب اطمینان میں آ گئے تو اضطراب کہاں؟ ہم سب اطمینان میں آ گئے تو اضطراب کہاں؟ مثال دیکھیے گا, چشمہ زلال معرفت الہی جاری ہے, صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ساغر دل کو اطمینان کے ساتھ تھامے رہو. اگر اس میں اضطراب رہا تو اس کی نعمت سے برسنے سے شکوہ نہ کرنا. تم مضطرب تھے اس لیے یہ نہ بھر سکا, تم مضطرب تھے, تمہارے اندر اضطراب تھا اس لیے نہ بھر سکا. اچھا, ایک اضطراب ضروری ہے, وہ اضطراب اتنا کہ صرف اس کے اندر دھڑکن کی حدت اور خون کی روانی کی گرمی دکھتی رہے, اتنا اضطراب ضروری ہے. اتنا خود زمین زندہ ہوگی تو بیج کو زندہ رکھے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. کمال یہی ہے, اس مشکل میں ڈٹے رہو, پھر دیکھو آسانی کیسے نکلتی ہے. اسٹریس جو ہے, بہت سارے مطالب ہیں, مجھے نہیں پتا میں آج یہ سب کیسے بتا پاؤں. اسٹریس جو ہے, ماشاءاللہ جوان مجھے دکھ رہے ہیں, اپنے بدن کو اسٹریس دے رہے ہیں, باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں. جب اسٹریس آتا ہے نا مسلز پہ تو مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. ساتھ رہیے گا, مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ بدن بالکل تمہارے اندر موجود روح کا عکاس ہے. جس طرح تمہارے بدن پہ اسٹریس آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت مدافعت, ڈیفینسو پاور, اٹیکنگ پاور میں اضافہ ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی تمہاری روح کے اندر جب کسی امتحان سے گزرتے ہو اس کی طاقت افزائی ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. وہ کر رہے ہیں, دیکھیں آج سنڈے اور آفٹرنون ہے, ابھی رات تک وقت ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تھوڑی جتنا اسٹریس سے گزریں گے اتنا اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہ آزمودہ ہے, کوئی قرآن نہیں چاہیے اس کے لیے, کوئی آیت نہیں چاہیے, کوئی حدیث نہیں چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. اور میرے سامنے جو اس وقت ایک دو مسلسل بندے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو بلا وجہ نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. اب ایک بات بتائیے مجھے, دو طریقے ہیں, ساتھ رہیے گا. دو طریقے, آپ خود جائیں جم میں, ساری مشینیں ٹرائی کرنا شروع کر دیں, بائسیپس, ٹرائسیپس, پک ڈاؤن, پش اپس, جو چیزیں ٹرائی کرنا شروع کر دیں, ویٹ ٹرائی کرنا شروع کر دیں. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, ساتھ رہیے گا میرے, ایک طریقہ یہ ساری مشینیں موجود ہیں, سارے ویٹس موجود ہیں, جا کے اٹھا کے ایک ایک شروع کر دیں. دوسرا طریقہ نہیں, ایک کوالیفائڈ انسٹرکٹر ہے, ایک کوالیفائڈ انسٹرکٹر ہے, اس کے پاس جا کے جعفر پوچھو کہ کون سا ویٹ اٹھاؤں اس ہائٹ اور اس ویٹ کے ساتھ. صحیح ہے. دو چیزیں, اس پہ بھروسہ ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے, اس پہ بھروسہ ضروری ہے. کہیں وہ اپنے کیا دیتے ہیں وہ ڈبے جو ہوتے ہیں پروٹین بیچنے کے لیے تو نہیں کر رہا یہ. اب میں نے تو نہ یہ چیزیں بیچی ہیں نہ ان کے دھوکوں میں آیا ہوں میں, ٹھیک ہے, اس لیے پتہ نہیں ہے. کہیں اپنا پروٹین بیچنے کے لیے تو نہیں کر رہا, مجھے یہ خیال رہے, کیونکہ دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. تمہارا انسٹرکٹر پر, رہنما پر اعتماد ہونا ضروری ہے.
اب اگر اس پر اعتماد ہے تو اگر وہ 10 کے بجائے 20 سیٹ بھی کہے، اضطراب کو بڑھانے کی بات کرے اس لیے کہ اس کے بعد سکون تک پہنچو گے، تو وہ اضطراب قبول کر لینا۔ اضطراب یعنی حرکت، تو وہ اضطراب، وہ پریشانی، وہ اسٹریس قبول کر لینا، کیونکہ مقصد مورد نظر تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر وہاں تک نہ پہنچے، ساتھ رہیے گا، اور اگر وہاں تک نہ پہنچے، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں اپنے رہنما پر اطمینان تھا تو جتنا وقت فزیکل اسٹریس میں گزارو گے مینٹل پیس میں گزرے گا۔ بھئی یہی ہوا حدیبیہ میں، جن کو رہنما پر یقین تھا وہ رستے کی ساری صعوبتوں کو منزل سمجھتے رہے، اور جنہیں یقین نہیں تھا وہ ایک ایک قدم پر اس کو مشقت سمجھتے رہے۔ جب رہنما پر بھروسہ رہے تو مشقت نہیں لگتی، پھر وہ بذات ہی وہ پریشانی ہی اطمینان ہے۔ جو سب کو بلا لگ رہی ہے، سب کو مشکل لگ رہی ہے، وہ پریشانی ہی اطمینان ہے۔ لیکن خدا غارت کرے ہمارے اس دور کے مصلحان کو، اصلاح کرنے والوں کو۔ ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل پہ سکون کا مطلب ڈھونڈا تو لکھا آیا سلیپ۔ کمال نہیں ہے؟ یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والے کو ہم نے سکون کا مطلب نہیں سمجھایا۔ جو ابتدا میں نے کہا تھا نا، کچھ چیزوں کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف جانے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ سکون ان تصورات میں سے ہے، سکون ان کانسیپٹس میں سے ہے جس کا مفہوم، جس کی ڈیفینیشن ہی کلیئر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سونا یعنی سکون، نہیں، سونا علامت سکون ہو سکتا ہے، سائن ہو سکتا ہے، علامت ہو سکتا ہے سکون کی، خود سکون نہیں ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ شب بیداری میں سکون نصیب ہوتا دیکھا ہے۔ ہے ممکن یا نہیں ہے؟ سونا اگر سکون ہوتا تو ہر سونے والا سکون میں سو رہا ہوتا۔ سونا سکون نہیں ہے، بیداری سکون ہے، بیداری سکون ہے۔ ظاہری آنکھ بند ہو جائے تو ہے سونا، دل کی آنکھیں کھلی رہیں تو ہے بیداری۔ سوتے میں بھی اگر ملنگ علی اس قدر بیدار رہے کہ کل مٹی کے بیچے جانے والے گھروندے کو خواب میں دیکھ کر یہ بتا دے کہ جہاں پر ہارون گھوم رہا تھا، بہلول نے مٹی کے گھروندے بیچے تھے زبیدہ کو، ہارون نے نہیں لیا تھا، ہارون نے خواب میں دیکھا، ہارون نے آ کر خواب بیان کیا کہ آج مجھے جنت میں گھر دے دو، بہلول نے کہا تم دیکھ کر آئے ہو، تمہیں نہیں دیں گے۔ محمد والے محمد کمال ہے۔ تم دیکھ کر آئے ہو۔ یہاں ہم اپنے خواب نہیں سمجھ پا رہے، یہ دیوانہ جعفر صادق حاکم کے خواب کی تعبیر بتا رہا ہے، جو اس نے دیکھا بھی نہیں وہ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ سکون ہے۔ بہلول لکڑی کھجی کے، کھجور کے درخت کے پتوں سے ٹوکریاں بناتا تھا، باسکٹس بناتا تھا، 6-8 بناتا تھا، بیچ کے آ جاتا۔ لوگ کہتے تم اتنی اچھی بناتے ہو، زیادہ بناؤ۔ بولا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ ضرورت کتنی ہے، کس قدر ہے، ہمیں سکون کی جس قدر ضرورت ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم لذت کو سکون سمجھ رہے ہیں۔ لذت سکون نہیں ہے، لذت یعنی سکون، لذت یعنی انٹرٹینمنٹ، راحت یعنی سکون۔ اردو میں یہ متبادل ہے، انگلش میں انٹرٹینمنٹ اور انگلش میں سکون یعنی سیٹسفیکشن،
یعنی پلیزڈ. کتنا فرق ہے ان دو چیزوں میں. سیٹسفیکشن یہ ہے شدید پیاس تھی شاید ایک گھونٹ سے سیٹسفائی ہو جائے. لذت یہ ہے کہ نہیں وہ جو آئیڈیل ڈرنک ہے وہ پی جائے. فرق دیکھ رہے ہیں آپ. ضرورت پیاس بجھانے کی تھی, اس سے پیاس بجھ سکتی تھی, لیکن لذت نے مجھے کہا وہ لو جو تمہارا مطلوب ہے, وہ نہیں جو بدن کا مطلوب ہے. ہم ان دو مفہوموں میں پھنسے ہوئے ہیں. جس دن یہ پتہ چل گیا کہ لذت کیا ہے اور راحت کیا ہے, مشکلیں حل ہو جائیں گی, سب راحت میں چلے جائیں گے. درود پڑھیں ایک مرتبہ. انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ آنے والے دنوں میں تفصیلی بحث ہے, مختلف پہلوؤں سے بتاؤں گا. انشاءاللہ عمل میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور حیرانی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, جب کوئی مضطر پریشان تجھے پکارتا ہے, یکشف السوء, تو اسے بیماری کو دور کر دیتا ہے, یعنی اطمینان عطا کرتا ہے. پریشانی کا دور ہونا اطمینان ہے, لیکن اس اطمینان تک پہنچنے کے لیے پریشانی میں صحیح فرد کا پکارنا ضروری ہے. اب کوئی ناد علی کہہ کر اگر سکون تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے, کوئی نادا فلاں پڑھتا رہے تو پڑھتا رہے. مشکل کیا ہے؟ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. مشکل کیا ہے؟ مطمئن انسان ایسی حرکت نہیں کرتا. یاد رکھیں, سکون یعنی سلیپ نہیں ہے میرے بچوں, نوجوانوں, بھائیوں. سکون یعنی ایشورنس, یہ اہم ہے. اور وہ ہو سکتا ہے ایک ذرے سے آ جائے, کسی کو ہو سکتا ہے تھالی بھر سے بھی حاصل ہو. اور اس لیے خدا نے کہا یزدادو, خدا اپنے مومنین کے دلوں میں ایمان اس سکون نازل کرتا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 4 ضرور پڑھیے گا جا کر. لیزدادو ایمانا, اچھا ایمان میں اضافہ کرے گا. ایمان خود یعنی سکون, ہدایت یعنی سکون, علم یعنی سکون. جاہل کا کام ہے کہ وہ مضطرب رہے, سوال پوچھتا رہے, پریشان رہے. جب علم آ جائے وہاں اطمینان آ جاتا ہے, ٹھہراؤ آ جاتا ہے. وہ جو ٹھہراؤ ہے نا شخصیت کا, وہ اہم ہے. اور یہ کسی مقام پہ بھی جا کے ہو سکتا ہے پورا نہ ہو. ساتھ رہیے گا, قرآن سے ریفرنس دے رہا ہوں, بس تفصیل پھر کبھی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عام دنیا کے لوگوں سے منفرد ہو کے صف انبیاء میں آئے, صف انبیاء سے صف رسول میں آئے, صف رسول سے اولو العزم میں آئے, مقام کلیم اللہ ہی تک پہنچ جائے, اور پھر خدا اسے کہے کہ ابھی تمہیں ایک سکون و اطمینان کی ٹریننگ لینا رہ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بھی تمہیں ایک ٹریننگ لینی ہے. آپ لوگ کورس کرتے ہیں, ایک جگہ جاب کر رہے ہیں, ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہے, ایک اچھی پوسٹ ہے, سی ای او ہوں گے, اس کے باوجود کہا جاتا ہے فلاں کورس کر کے آ جائیں. تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے, علم کی کوئی حد تھوڑی ہے. جب محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے قل ربی زدنی علما, تو پھر یہ جناب موسیٰ و عیسیٰ کون ہے؟ اور جب وہ کچھ نہیں تو ہما شما کون ہے؟ پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ کمال یہ ہے کہ اس وقت میں بھی جب موسیٰ کو کہا گیا کہ ایک ٹریننگ باقی ہے تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ جاؤں گا, سیکھوں گا. اور جب سیکھنے پہنچا, کہا فلاں دیہات کے ایک بڈھے سے سیکھنا ہے. وہاں پہنچے حضرت موسیٰ و خضر, سوری میں ڈائریکٹ بتا دوں, حضرت موسیٰ و خضر وہاں پہنچے اور ایک مرتبہ دیکھا, اور بوڑھے نے دیکھ کر کہا کہ تم نہیں چل پاؤ گے. کیا بات کر رہے, ہم نبی ہیں بھائی,
میں کلیم اللہ ہوں، فرعون سے لڑ رہا ہوں، آپ کمال ہے، آپ چھوٹا ہلکا سمجھ رہے ہیں، میں ہلکا دے رہے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم نہیں چل پاؤ گے، لیکن ادب موسیٰ، تواضع موسیٰ، انشاءاللہ میں چلوں گا. آپ آزما کے تو دیکھیں. ہم اور آپ ہوتے بکھر گئے ہوتے، آپ کا دماغ خراب ہے، یہ امامہ میں گزر خان کی دکان سے خرید کے لایا ہوں. جتنی آپ کی عمر ہے اتنے سالوں سے تو مجلس سے پڑھ رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں جا کے کسی سے سیکھوں، ساتھ رہیے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں علم حاصل کروں. یہ ہے شدت نفس. اور کمال نفس کیا ہے؟ یقیناً آپ حکم کر رہے ہیں تو آزمایا جا سکتا ہے. بھئی جس خدا نے نبوت دی، جس خدا نے کلیم اللہ دی، وہی خدا کہہ رہا ہے جا کے سیکھو. اگر رہبر پر اطمینان ہے تو کسی مشقت میں ڈال دے، بندہ تسلیم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیطان کا کام یہ تمہارے اطمینان رہبری کو لرزا دے. کمال یہ ہے. اور جیسے ہی تم خدا کے منکر ہو جاؤ اور اس کے پاس آؤ تو پھر کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا، تم خود بگڑے ہو. اب بندہ واپسی کا رستہ ہی نہیں رہتا بیچ میں. یہ وہ مقام ہے، قرآن کی آیات ہے. شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کے پکے بندے بن جائیں وہ کہتا ہے انا بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا کام تم سے کوئی نہیں ہے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو لائے تھے مجھے. کہا وہاں سے لانا میرا کام تھا، وہاں سے لانا میرا. یقین نہیں آ رہا؟ قرآن سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرے. اگر وہ پریشانی میں آ جائے انہیں اندھیروں سے بچا کر نور میں لے آئے. اور یہ طغیان گر ہیں، یہ سرکش ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ شیطان ہے جو تمہارے مومنین کے درمیان میں سے لوگوں کو نکال کر اندھیروں میں لے جانا چاہ رہا ہے. مشکل آیت تھوڑی اس بچے سے سن لیں، آیت الکرسی کی آخری آیت. اور اسی لیے بہت سارے لوگ عظیم پہ رک جاتے ہیں کہ آگے نور و تاریکی کی بحثیں آ جائیں گی. درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. دیکھیں میں اسٹاپ واچ لگا کے پڑھ رہا ہوں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کتنا وقت ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ خدا نے ذمہ داری لی. جب اس نے ذمہ داری لی ہے، کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ ہاتھ بڑھانا ہے. آپ نے کبھی کسی اونچی جگہ سے کسی کو سپورٹ دے کے اوپر بلایا ہے؟ تصور کریں وہ منظر. آپ اوپر بلا رہے ہیں بندے کو اور اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ادھر ادھر جائے جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا، تو آپ اسے اوپر نہیں کھینچ سکتے. اس کو ایک جگہ ٹھہرنا ضروری ہے. یہ ہے شخصیت کا ٹھہراؤ. بعض لوگ اتنے مضطرب ہیں، اتنے پریشان ہیں، 2 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے آئیں آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے. یار کمال ہے، کہاں کی بات کر رہا تھا؟ امریکہ میں یہ ہو گیا ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا ہے، یہاں پر یہ ہو گیا ہے، وہاں یہ ہونے والا ہے، کووڈ یہ کر رہا ہے. صرف پریشانی، صرف نیگیٹیوٹی. آپ اس بزم سے نکل کے آئیں، آپ اپنا وجود کھو دیں گے. یہاں تک کہ آپ کو احساس ہو جائے اور پھر بارگاہ الہی میں آئیں، ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی. حقیقت ہے. کسی مجلس اطمینان افزا میں چلے جائیں، محفل اطمینان بخش میں چلے جائیں. کچھ لوگ اقیانوس سے اطمینان ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ ملائیں تو سکون محسوس ہوتا ہے. 2 منٹ بیٹھ کر بات کریں، لگتا ہے آپ کی روح تک سکون آ گیا. روح تک کوئی نہ ہو،
کوئی مولوی نہیں، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، کوئی منقبت نہیں، کوئی واز نہیں۔ رات کی تاریکی میں کبھی جا کر کسی عزاخانے میں علم پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ہے؟ وہ سکون، وہ سکون۔ اچھا، اس کے لیے رش سے یا انڈیویجول اکیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ لاکھوں لوگ حرم حسینی میں کھڑے ہیں، مجھے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں سکون میں ہوں۔ مولا آپ سب کو یہ نعمت عطا کرے، خدا کی قسم ایسا تصور دنیا میں کوئی اور نہیں۔ سامنے ذریعہ حسین آپ، اور لگتا ہے اس وقت صرف میں ہوں اور حسین، اور ہر ایک کو یہی لگتا ہے، ہر ایک کو یہی لگتا ہے۔ مولانا خالی مسئلے بتائیں گے یا حل بھی بتائیں گے؟ حل بھی ہے، 2 حل بتا دیے۔ زیارات جہاں ہو وہاں زیارت، اگر ہو سکے تو ممبئی اطمینان و سکون پہ جا کے زیارت، کوئی مشکل ہو 2 رکعت نماز، 2 رکعت اکیلے تنہائی میں، اللہم انزل علینا یا علی السکینہ، خدا مجھ پہ سکون نازل فرما، بس کچھ نہیں۔ اور کمال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، خود سے اسی نیت سے نماز، اسی نیت سے نماز۔ مولا فرماتے ہیں کبھی ایسی جگہ پہ نیکی کرنا جہاں سے ریٹرن کا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ سکون ہے، سکون، بغیر سیلفی لیے، نہیں، بغیر شیئر کیے نیک کام، وہ والا کام، وہ ہے سکون۔ اور پھر قرآن میں مختلف چیزیں بیان، انزل علیہم السکینہ، ہم نے ان پر سکینہ عطا کیا، ہم نے ان پر، اور یہ کیا، نور عطا کیا، علم عطا کیا، ہدایت عطا کی، وانزلنا علیہم فعل الخیرات، ہم نے ائمہ کے طور پہ چن لیا، ائمہ چن کے بھی پھر ایسے نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد بھی پھر ہمیں نیک کاموں کے کرنے کی طاقتیں ان پر نازل کرتے رہے۔ اب سمجھ آیا ائمہ اس کے باوجود سجدے میں جا کر کس طرح دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرتبط رہنا، صرف اگر انسان کے اندر احساس بندگی باقی رہ جائے، احساس فخر کہ میرے پاس کچھ کم ہے، بس یہی نعمت ہے۔ جب ہم سمجھنے لگے نا ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو سب کچھ خدا چھین لیتا ہے، سب چھین لیتا ہے خدا۔ 2 واقعے امام سجاد علیہ السلام کا، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام ہے، مولا نے آواز دی ادھر آؤ کام ہے، نہیں آیا، میں بلا رہا ہوں، نہیں آیا، آواز نہیں آ رہی، نہیں آیا۔ امام اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا خیریت تو ہے؟ ہم میں سے کون کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 4تھی آواز پہ کوئی اور غلط بات نہ بول رہے؟ غلام، باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، بہن کی بات نہیں ہو رہی، آفس امپلائی کی بات نہیں ہو رہی جو کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کے ساتھ کام کر، غلام جو بستہ آپ کے لیے ہے۔ امام سرانے پہنچے، کہا کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نہیں گیا تو آپ کیا کریں گے؟ امام نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا نہیں میرا یہ نہیں، تمہارے اندر اگر عبد بننے کی لگن ختم ہو گئی ہے تو مجھے تم سے کام لینے کا شوق نہیں ہے، میں علی بن الحسین ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا اس سے بڑا کوئی عذاب یا سزا ممکن تھی یا نہیں تھی۔ خود اس کی بندگی سے نکل جانا سب سے بڑا عذاب ہے،
سب سے بڑا عذاب ہے۔ دوسرا واقعہ پھر امام سجاد کا ایک غلام ہے، ایک جگہ کہیں گئے ہیں اور وہاں پر بارش کے لیے دعا ہو رہی ہے، سب لوگ جا کر دعا کر رہے ہیں صحرا میں، اور بارش کی دعا کا کیا ہے، جب دعا کر رہے ہیں اسی وقت بارش ہو، لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے۔ گئے جا کر دعا کی، اور جب سب واپس پلٹنے لگے، یہ غلام گیا ایک صحرا میں، جا کر سب واپس آ رہے ہیں اور یہ جا رہا ہے پڑھنے۔ وہاں ایک بندے نے دیکھا اور چھپ کے دیکھتا رہا، دیکھا اس نے نماز پڑھی، دعا کری، واپس آیا، بارش شروع ہو گئی۔ امام کے پیچھے پیچھے آیا وہ بندہ، کہا مولا آپ کا ایک غلام چاہیے مجھے۔ مولا نے کہا میرا غلام کہاں؟ آواز دی فلاں، آؤ بھائی۔ کہا نہیں یہ نہیں، تھوڑا بوڑھا ہے وہ۔ امام نے اس کو بلا لیا، کہا یہ ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا کتنے میں دیں گے؟ امام سے ڈیل کر رہا ہے۔ کہا یہ غلام کتنے میں دیں گے؟ اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کو غلامی میں رکھا جائے، روز ایک آرڈر دیا بھائی کھانا لے آؤ، آج منو سلوا منگوا لو، یہ حل کر دو، کمال ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ادھر سنگھی ڈھونڈ رہے ہیں، صحیح، یہ وہی ہے، امرت ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہی ہے جو انطلاع۔ آپ کا اپنا وجود امرت ہے، آپ کا اپنا وجود امرت ہے۔ صرف وہ کرنا شروع کرتے ہیں جو وہ کہتا ہے، پھر وہ کرنے لگے گا جو آپ کہیں گے، بس صرف یہ کشف کرنا ہے۔ بہرحال ڈیل کر رہا ہے امام سے، کتنے میں لیں گے، کتنے میں دی بات کی؟ امام نے کہا تم ہدیتاً رکھو، پیسے نہیں چاہیے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کہا اچھا، کہا دیکھ لو تم ڈھونڈ کے لینے آئے ہو، یہ کوئی بے قیمت غلام ہوگا؟ غلام نے کہا کہ مولا کیا حکم ہے؟ کہا آج سے تم ان کی غلامی میں جا رہے ہو۔ کہا قبول ہے سرکار، ایک اجازت۔ ہاں بولو۔ کہا آج شب آپ کے گھر پہ رہ جاؤں، کل سے اس کے یہاں چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، کوئی مطلب، کل تو آ جائے گا۔ رات کو خدمت کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا۔ صبح دروازہ پیٹتے رہے، دروازہ نہ کھلا، دوسروں نے بتایا اس کی جان اس نے خدا کو دے دی۔ اللہ اکبر، یہ غلامی، یہ غلامی، یہ اطاعت، یہ لگن، یہ سکون، یہ اطمینان۔ 28 رجب کو جس وقت حاکم مدینہ نے حسین کو دربار میں بلایا ہے، حسین مسترب نہیں ہے، اور جس وقت کہا ہے کہ ابھی مار دو، مروان بن حکم کہہ رہا ہے، یہ وہی حکم ملعون ہے جن کے باپ دادا کو نبی نے مکے سے باہر نکالا تھا۔ یہ وہ ویڈز، وہ الفریزے جن کو وہاں سے اکھاڑنا ضروری تھا شجر اسلام کی پرورش کے لیے۔ آج وہی سانپ کا بچہ سپولیا، آج وہ کہہ رہا ہے ابھی مار دو، ابھی مار دو حسین کو، بعد میں یہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حسین اٹھے، یبنت طلقا، اے آزاد کردہ کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تیرا امیر؟ آواز کا بلند ہونا تھا۔ بنی ہاشم کی تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ کہیں ابھی جانے دو، ابھی جانے دو، بعد میں بات ہو۔ رات کو کیا کریں گے؟ حسین باہر آئے، بنی ہاشم کو دیکھا کہ جوانوں صبر کرو، اطمینان دیکھ رہے ہیں، سکون دیکھ رہے ہیں۔ ساری تلواریں واپس نیام میں چلی، اور جو جنگ کے لیے تیار تھے ان کو کہا سامان سفر باندھنے کی تیاری کرو۔ ابھی اس سکون کامل تک پہنچنے کے لیے تھوڑا اور اضطراب ضروری ہے۔ بعض رسیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ٹینشن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، فزکس اس کی وہ اسٹرینتھ بڑھے گی اس ٹینشن سے، اسٹریس بڑھنا چاہیے، کبھی اور اسٹریس کی ضرورت ہے۔ موسیٰ گئے تھے خضر کے ساتھ کہ نہیں میں کوشش کروں گا، لیکن موسیٰ نہیں چل پائے، بار بار پوچھے جا رہے تھے،
اس کو کیوں مار دیا، کشتی میں سوراخ کیوں کرنے لگے، انہوں نے تو ہمیں روٹی نہیں دی، اس گاؤں میں دیوار بنائی جا رہی ہے۔ اور جب ضرورت سے باہر ہو گیا تو کیا کہا تھا خضر نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے جدائی کے راستے ہیں، یہاں سے تم الگ اور ہم الگ۔ خضر کربلا نے بھی کچھ کلیم اللہ ساتھ لیے ہیں۔ ایسے دیکھیے اس واقعہ کربلا کو، حسین جس وقت نکل رہے ہیں مکے سے اس وقت اعلان کیا لا اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکل رہا، فساد کے لیے نہیں نکل رہا، طاغوت کے لیے خروج کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ کس لیے نکل رہے ہیں، اصلاح فی امت جدی، امت جد میں اصلاح کے لیے۔ پتہ ہے امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں میں عباس کے شان قربان کر دوں گا اصلاح امت کے لیے، علی اکبر کی جوانی قربان سکون امت کے لیے، سکینہ کے گوشوارے قربان اس امت کے سکون کے لیے، ارے زینب کبریٰ کی بے ردائی قبول، سید سجاد کی قید قبول، اس سکون امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے۔ بس قافلہ تیار ہوا، حسین ایک تمدن کا آغاز کر رہے ہیں، ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں، ایک تمدن کا آغاز کر رہے ہیں کہ جب ظلم کے خلاف اٹھو تو اس طرح سے اٹھو۔ یہی وجہ ہے وہ تمدن 1400 سال سے چلتا ہوا آج بھی جہاں جہاں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، چاہے وہ شام ہو، یمن ہو یا کوئی مقام دنیا کا، ایک ہی صدا آ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ زکزکی سیاہ پوست ہو کہ ہیہات من نزل اللہ۔ یہ دیکھا رہبر ایسا کام کر کے جاتا ہے، پھر وہ کسی زمان و مکان میں محدود نہیں ہوتا، کسی رنگ و نسل و عمر کے لیے نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، حتیٰ گاندھی جیسا فرد جو لا مذہب ہو، غیر مذہب ہو، وہ کہتا نظر آتا ہے حسین کی حرکت دیکھنے کے قابل ہے، جائیں دیکھیں پڑھیں۔ اینتھونی بارا کہتا نظر آتا ہے، کوفی عنان کیا کہہ رہا ہے، نیلسن منڈیلا کیا، حسین، ان سب کو حسین نے کیا کہا ہے، کچھ نہیں، بس یہ کہا ہے اپنے سکون کو بڑھا لو، اپنے اطمینان کو بڑھا لو۔ اطمینان سے حسین نے محضر نامہ پیش کیا، جس کا نام فہرست میں ہے، تیاری ہو رہی ہے، عباس اونٹوں پر اماریاں لگائی جائیں گی، بیویاں بھی ہمراہ جائیں گی۔ زینب نے یہ سفر کے حالات دیکھے، ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں، بھیا حسین کہاں کا ارادہ ہے، کب این مکے کے لیے جا رہے ہیں، میں ہمراہ چلوں گی، کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لو۔ زینب عبداللہ کے پاس، سرکار مجھے اجازت دیجئے، میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے ماں کی وصیتیں یاد آ رہی ہیں، جب رات کی تاریکی میں حسین اس طرح سے ارادہ سفر کرے اور مکہ چھوڑ رہا ہو، زینب میرے حسین کو نہ چھوڑنا، وہ آخری سفر ہوگا۔ آپ سب بھی اپنے وطنوں سے سفر کر کے آئے ہیں، یاد ہے وہ آخری نگاہ جو پلٹ کے اپنے در پہ ڈالی تھی، جو پلٹ کے اپنے ماں کے چہرے پہ ڈالی تھی، لیکن آپ کو واپس جانا تھا، حسین کو یقین ہے اب واپس نہیں آئے گا، تو سوچو حسین نے قبر رسول کو کس حسرت سے دیکھا ہوگا، قبر زہرا کو کس طرح حسین نے دیکھا۔ اماں اس قبر کا نشان بھی لوگوں کو نہیں پتا، اب یہاں کون چراغ جلائے گا، خدا حافظ، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قافلہ تیار ہے، ایک مرتبہ حکم پردہ میں اللہ بنی ہاشم میں دیا ہے، بیوی آ رہی ہے، زینب و کلثوم سوار ہو رہی ہے،
عباس خم ہو رہے ہیں، عجیب ہے، عباس خم ہو رہے ہیں، زانو عباس پر پائے زینب ہے، ہاتھ قاسم نے سنبھالا، سہارا انہوں محمد نے دیا، زینب ہماری تک آئی۔ ارے 10 محرم جب زینب کو رسی میں باندھ کے کھینچا گیا، ایک ایک کو یاد کیا، ارے میرے پردے کے وال، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس آغاز کربلا ہے، اجرکم اللہ۔ زینب زینب اس حالت میں بھی اضطراب میں نہیں ہے، سکون میں، خالی مشکل یہ ہے کہ عباس نہیں رہا، علی اکبر نہیں رہا، یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے، حسین نے انتخاب کیا ہے، اس انتخاب میں سید سجاد بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اور چند دن کا ایک علی اصغر بھی ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں، ارباب مقاتل کہتے ہیں ایک بیٹی جو ظاہراً بیمار تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی صورت سیدہ زہرا سے ملتی تھی، حسین نگاہ امامت سے دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کوفہ و شام میں جب یہ بی بی آ جائے گی، حسین نہیں چاہتا کہ شبیہ زہرا، بس اس بچی کا نام محضر میں نہیں ہے، حسین مل لیے، خداحافظ کیا، ایک ایک سے ام سلمہ سے خداحافظی کی، اور بعض روایات نے لکھا کہ ایک خاک شفا ایک شیشی میں عطا کی کہ یہ نانا نے دی تھی، اماں جس وقت یہ مٹی خشک ہو سرخ ہو جائے سمجھ لینا تمہارا حسین گزر گیا۔ بس آخری روایت سن لیجئے، قافلہ چل رہا ہے، ایک ایک سے خداحافظ ہوا، آخری رخصتیں یاد کرے، حسین رخصت ہو رہا ہے مکے سے، مدینے سے، یہ وہ مدینہ جہاں کی گلیاں حسین کے قدموں کی چاپ سے واقف ہیں، جہاں حسین کی ماں کی لوریاں گونج رہی ہے، علی کے خطبات گونج رہے ہیں، پیغمبر کی واعظ و نصیحت گونج رہی ہے، وہاں سے حسین خارج ہو رہے ہیں، ہر ایک سے خداحافظ کی، قافلہ کچھ آگے چلا گیا، مجھے نہیں پتا کبھی آپ کے ساتھ دم رخصت ایسا ہوا یا نہ ہوا کہ کافی آگے جانے کے بعد واپس پلٹنا پڑے، کوئی چاہنے والا موجود ہو۔ ایک مرتبہ قافلہ آگے گیا، واپس حسین نے روکا، کہ کیا ہوا؟ کہ پیچھے ایک بچی بھاگتی آ رہی ہے جو قافلے کو، اجرکم اللہ، بس آخری روایت، قافلہ روک دیا گیا، حسین ملے، بیٹی تم سے ملاقات کر لی ہے، خداحافظ کر چکے ہیں، کہ بابا ایک مرتبہ اور آپ کے گلے لگنا چاہتی ہوں، اللہ اکبر، اللہ، ایک مرتبہ بھیا اکبر کو دیکھنا چاہتی ہوں، ہماری بیٹھی اکبر کو دکھایا، بھائیوں سے ملی، کہ اب بابا ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو لینا چاہتی ہو، رباب سے ملی، ہماری بٹھا دی گئی اصغر صغرا کی گود میں، بہن بھائی کی محبت آپ جانے، اصغر کو دیکھ رہی ہے، زبان بے زبانی میں بہن بھائی گفتگو کر رہے ہیں، رباب نے ہاتھ بڑھائے، بچہ واپس نہیں آ رہا، کوشش کی، بچہ واپس نہیں آ رہا، یہاں تک کہ حسین آگے بڑھے، کہ کیا ہوا؟ کہ علی اصغر نہیں آ رہے، حسین نے کان میں سرگوشی کی، خدا معلوم حسین نے کیا ایسا کہا، کہہ دیا ہوگا، ارے اصغر بیٹا تم تو میری آخری مہر ہو، اجرکم اللہ، تم تو میرے اطمینان کے حامل ہو، یہ سننا تھا۔ بچہ حسین کی آغوش میں آ گیا، رباب کو دیا، قافلہ جا رہا ہے، حسین نے بچی کو صبر و سکون و اطمینان کی تلقین دی، قافلہ چلتا گیا، یہ مراحل طے ہوتے گئے، یہاں تک کہ سکون و قرار اپنی معراج پہ پہنچا، تلوار سے لڑتے لڑتے زہرا کے بچے نے تلوار نیام میں رکھی اور
کا رضن برضائہ وتسلیما لامرہ. ہر طرف سے تیر پتھر حسین کی طرف چلے. ایک صدا بلند آئی, ایک صدائے بلند آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی لربک راضیۃ مرضیہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہا المنقلب. ماتم حسین.